جس کی مطابقت آپ کریں اس کے پاس دین کا علم بھی ہو اور دوسرا یہ کہ وہ بعمل بھی ہو۔ لوگ اپنے اپنے اسٹاروں کی پیروی کرتے ہی ہیں، کوئی کھلاڑیوں کو اپنا اسٹار مانتا ہے، کوئی اداکاروں کو، کوئی فنکاروں کو، اور کوئی بڑے بڑے مالداروں کو۔ اور ایسی جو لو لگی ہوئی ہیں نا، یہ جو تمنا ہے ہماری، اس کے لیے قرآن پاک نے ایک آیت فرمائی ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تو تمہاری خواہشوں کے مطابق ہوگا فیصلہ، نہ اہل کتاب کی خواہشیں اور آرزویں چلیں گی۔ کہ یورپ میں، امریکہ میں فریزنگ ہو رہی ہے، تن کی فریزنگ ہو رہی ہے، جسموں کی فریزنگ ہو رہی ہے۔ مرشد مطلب رہنما، راہبر، خواہ وہ بیعت کے ذریعے سے ہو یا ویسے ہی ہماری کوئی دینی رہنمائی کرے اور ہمیں صحیح راستہ بتائے، لیکن وہ ہو اللہ کا نیک بندہ اور اہل ولایت سے۔ تو اس کی مطابقت جو ہے نا وہ کتنی اہم ہے یہ بتا رہے ہیں۔ تو اس مطابقت کی تحریص اس میں آئے گی، یعنی آپ کو اس کی رغبت دلائی جائے گی، اس کی حرص آپ کو دلائی جائے گی کہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ ایسے شخص کی مطابقت کریں جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے، خواہ وہ استاذ کی صورت میں ہو، خواہ والدین کی صورت میں ہو، خواہ وہ مرشد ہو یا کوئی لیڈر ہو، نیک لیڈر، رہبر، یا ملک کا حاکم و سربراہ ہی ہو، مگر ہو نیک آدمی، اچھا آدمی، یا عام علماء جیسے کہ ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں، تو ان میں جو بعمل ہیں، مخلص ہیں، نیک ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کی مطابقت جو ہے وہ ضروری ہے، تو ان کے پیچھے چلیں۔ اور ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنے سے آگے والے کو دیکھے اس معاملے میں کہ اس سے آگے کون ہے اس راستے پہ، کس کا علم و عمل آپ سے زیادہ ہے، کس میں آپ سے زیادہ اچھی مثال پائی جاتی ہے، تو پھر اسی کو فالو کریں، اس کی اتباع کریں۔ تو اب یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ، اور دیکھیں دین اسی چیز کا نام ہے، مطلب دین مطابقت کا نام ہے، اور یہ مطابقت سلسلہ بہ سلسلہ ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے واحد ایک چین ہے، یہ پوری ایک چین ہے جس کی کڑیاں جڑتی چلی جاتی ہیں، اور ہم اس کے واسطے سے اللہ اس کے رسول تک ہی پہنچتے ہیں۔ اس لیے اس میں یہ شرط ہے کہ وہ بعمل ہو، متبع سنت ہو، جس کی مطابقت آپ کریں اس کے پاس دین کا علم بھی ہو اور دوسرا یہ کہ وہ بعمل بھی ہو۔ تو یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ یہ چین جو ہے اس کی کڑیاں درست ہو سکیں، اور پھر یہ وہ اس چین کا حصہ بن سکے کہ جو وہاں تک پہنچنے والی ہے، جو وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس لیے یہ شرط اس پہ ہے، ورنہ تو پھر جس کی بھی مطابقت ہو، اور آدمی کسی نہ کسی کے بھی چل ہی رہا ہے، لوگ اپنے اپنے اسٹاروں کی پیروی کرتے ہی ہیں، کوئی کھلاڑیوں کو اپنا اسٹار مانتا ہے، کوئی اداکاروں کو، کوئی فنکاروں کو، اور کوئی بڑے بڑے مالداروں کو۔ تو اس لیے وہ سب کسی نہ کسی پیچھے چل رہے ہیں، لیکن وہ سب کیا ہے، وہ اللہ رسول تک پہنچانے کا راستہ نہیں ہے۔ اور یہاں ابھی آپ کا جو انداز ہے وہ عارفانہ ہے، اس نقطے کو سمجھانے کے لیے عرفاء کی ضرورت ہے۔ علماء تو ایک علمی طریقے سے بات کرتے ہیں نا، لیکن عرفاء کی بات ذرا سنیں آپ، ماشاءاللہ۔ فرمایا سایہ یزدان بود بندہ خدا، مردہ این عالم و زندہ خدا۔ فرماتے ہیں کہ یزدان کا سایہ ہوتا ہے خدا کا بندہ۔ یزدان کون ہے؟ اللہ جل جلالہ، فارسی میں اللہ پاک کو یزدان کہا جاتا ہے۔ تو یزدان اللہ کی ذات، اس کا سایہ کون ہے؟ فرمایا بندہ خدا، جو اللہ کا بندہ ہے، یعنی اس کا فرما بردار بندہ، مقرب بندہ، اس کا ولی۔ تو یہ جو اللہ کا بندہ ہے یہ عام آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا سایہ ہے، اللہ کا سایہ، سایہ یزدان۔ تو اللہ کا سایہ بننے سے کیا مراد ہے؟ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں سایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ترکیب ہے یہ حدیث میں بھی ہے، ذل اللہ کہتے ہیں عربی میں اس کو، اللہ کا سایہ، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ اور کس کے لیے فرمایا؟ فرمایا الملک العادل المتواضع ذل اللہ فی الارض، کہ وہ بادشاہ جو عدل کرتا ہے اور تواضع سے کام لیتا ہے وہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے۔ تو آپ نے بھی ارشاد فرمایا زمین میں اللہ کا سایہ، اور اس طرح سلطان کے لیے آیا ہے، کئی حدیثیں ہیں اس میں، السلطان ذل اللہ، سلطان اللہ کا سایہ ہوتا ہے۔ تو یہ سایہ جو ہے نا، اور وہاں بھی آیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو مثلا اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، وہاں بھی اللہ کا سایہ۔ تو اللہ کے سائے سے مراد ظاہر مجاز ہے، کنایہ ہے، اشارہ ہے۔ اللہ کا ایز سچ کوئی سایہ نہیں ہے، اس کا ایز سچ کوئی جسم وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں اس کی، وہ اس سے پاک ہے۔ تو اب سائے سے مراد کنایہ ہوتا ہے، رحمت کا کنایہ ہوتا ہے، مدد کا کنایہ ہوتا ہے، دستگیری ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو اللہ کا بندہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا مظہر ہے نا، کہ وہ مدد کر رہا ہے بندوں کی، اور وہ کام آ رہا ہے، اور اس سے لوگوں کو رحمت مل رہی ہے، آسانی مہیا ہو رہی ہے، اس سے مسئلے حل ہو رہے ہیں، سکون مل رہا ہے، راحت حاصل ہو رہی ہے، تقویت پا رہے ہیں لوگ، تربیت مل رہی ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیضان کے چشمے ہیں، اس کے فیوز و برکات کے، اس کے فیضان کے دھارے ہیں، وہ اس بندے سے جاری ہو رہے ہیں۔ تو جیسے قرآن پاک میں فرمایا وہ جو وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور اس کی مثال کہ جس کو ہم نے رزق حسن دیا، یعنی ہمارے نیک بندے کی مثال اس کی طرح ہے کہ جس کو ہم نے رزق حسن دے دیا، وَمَن رَزَقْنَاهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور پھر وہ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ پھر وہ ہر حال میں، یعنی سب کے سامنے بھی، خفیہ بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، سرًا بھی، جہرًا بھی، اس کو لٹا رہا ہے اور تقسیم کر رہا ہے۔ اور یہ رزق حسن صرف یہی نہیں ہے کھانا کھلانا اور دنیاوی اور مادی نعمتوں سے لوگوں کی مدد کرنا، بلکہ ہر طرح کا یہ سب سے زیادہ وہ ہے جو لوگوں کی آخرت میں کام آئے، روحانی طور پہ کام، جیسے علم، عمل، نیکی، تقوی، ہدایت اور روحانی فیض، یہ سب چیزیں۔ تو فرمایا میرے بندے جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا سایہ ہے، وہ اللہ کا سایہ ہے۔ دیکھیں ماں باپ کے اندر صرف ایک جسمانی تربیت کا عنصر ہے بچوں کے لیے، تو ان کے لیے ربیانی آ گیا، کما ربیانی صغیرہ، حالانکہ یہ ربوبیت اللہ نے اپنے لیے بیان فرمائی ہے، رب العالمین اسے کہا گیا۔ تو اب یہ رب العالمین جو ہے وہ مطلق ہے اور حقیقت ہے، تو مگر اس نے اپنی ربوبیت کا ایک پرتو جب ماں باپ کے اوپر ڈال دیا اور انہیں اپنی ربوبیت کا ایک خاص دائرے میں مظہر بنا دیا جسمانی اور دنیاوی لحاظ سے، تو ان کے لیے فرمایا کما ربیانی صغیرہ۔ تو اب وہ بندگان خدا کہ جن میں ایک پرتو نہیں، کئی پرتو، اور ایک تجلی نہیں، کئی تجلیاں، اور کسی ایک شان کے مظہر نہ ہوئے بلکہ کئی شانوں کے جو مظہر بنے، تو ان کی کیا بات ہے؟ تو انہیں تو سایہ ہی کہا جائے گا۔ سایہ یزدان بود بندہ خدا، کہ رب کا سایہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، مردئی ان عالم و زندہ خدا۔ اور اب اس کے بعد جو بات ہے یہ ذرا اور قابل غور ہے، فرماتے ہیں کہ اس عالم سے مردہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، زندہ خدا، خدا کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، لیونگ تھرو گاڈ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذریعے زندہ ہے، اور ادھر جو ہیں ڈیڈ ہیں، ادھر مردہ ہیں۔
یہ وہی بات ہے جو پہلے ہمیں کئی دفعہ مختلف حوالوں سے بیان کی گئی کہ ادھر سوئے ہوئے ہیں ادھر جاگ رہے ہیں، ادھر سے غافل ہیں اور ادھر سے سارا ہوش رکھ کر چل رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ کہا ادھر سے مردہ ہیں ادھر سے زندہ ہیں، اس عالم میں مردہ ہیں۔ مردہ کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ بس وہ ان میں کوئی پرواہ نہیں، اس عالم کی کوئی پرواہ نہیں، اور اس عالم کے لحاظ سے جیسے کسی کام کے نہیں، بظاہر لگ رہا بیکار ہیں اور ان کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ جیسے باقی دنیا میں جو منہمک ہیں وہ ہر وقت کام آ رہے ہیں یہاں کے۔ تو یہاں تو یہ فرما رہے ہیں، سارا فلسفہ ہی چینج ہو گیا، فرما رہے ہیں مردائی ان عالم و زندائی خدا، یہ اس عالم کے مردہ ہیں اور اس عالم کے زندہ ہیں۔ تو جس عالم کی زندہ ہیں ان سے وہاں کی بات پوچھی جائے کہ حضرت یہ بتائیے کہ رب کا راستہ کیسے ملے گا، حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی، یہ بتائیے کہ ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ہم وہ کیا کام کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، یہ نہیں پوچھ رہے ان سے، اور ان سے یہ اس قسم کے نسخے نہیں لے رہے کہ ہمیں وہ راستہ بتائیں تاکہ ہم اس پہ چلیں۔ تو ظاہر ہے کہ بس اس چیز کو لوگوں نے بھلا دیا، تو اب جیسے طالب ہیں ویسے مطلوب، اور جیسے مرید ہیں ویسے ہی مرشد، سب کچھ تباہ ہو گیا، سارا تصوف کا بھٹا ہی بیٹھ گیا۔ تو اس سے کوئی چیز یہ تصوف کی نہیں ہے بھائی، اور یہ سب ہم نے اپنی مرضی منشا کے بنا لیے تصورات، اور اس سے اپنی وہ لو لگا رکھی ہے۔ اس لیے اور ایسی جو لو لگی ہوئی ہے نا، یہ جو تمنا ہے ہماری، اس کے لیے قرآن پاک نے ایک آیت فرمائی ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تو تمہاری خواہشوں کے مطابق ہوگا فیصلہ، نہ اہل کتاب کی خواہشیں اور آرزویں چلیں گی۔ یعنی یہ جو ہم نے غلط لو لگا لی ایسی جگہوں سے، یہ خواہشیں ہماری یہ کبھی بھی برابر نہیں ہوں گی، یعنی وہاں ہمیں حقیقی فیض نہیں ملے گا، اور یہی کچھ جو ہم چاہ رہے ہیں بس یہ کسی حد تک مل جائے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ یہ کام دوسری جگہوں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب وہاں رب کے حضور میں جا کے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو آستانوں پہ چکر بھی لگائے، ہم نے تو بابا بھی پکڑے ہوئے تھے، ہم نے تو پیر بھی بنائے ہوئے تھے، ہم تو مزاروں پہ بھی ہر وقت جاتے رہتے تھے، تو یا اللہ وہ کہاں گیا؟ تو کہیں ایسا نہ وہاں سے جواب آئے کہ تم جس کام کے لیے جاتے تھے وہ کام وہیں ہو گیا، اب یہاں جو چیز چاہتے ہو وہ تم نے وہاں پہ کبھی چاہی نہیں تھی، تم نے وہاں آخرت کا سوال ہی نہیں کیا، تو خدا نخواستہ وہاں سے یہ جواب نہ آ جائے۔ تو اصل سوال آخرت کا ہے، ان کے پاس جا کے آخرت طلب کریں۔ تو بھائی اب یہ مردہ خدا، مردہ عالم جو کہا ہے، مردہ ان عالم، اس عالم کا مردہ، تو اس سے اشارہ ہو گیا کہ یہ حضرات یہاں ایک قسم کی موت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس پر خواجہ میر درد کا یہ شعر ہے، کیا خوب شعر کا ہے۔ خواجہ میر درد جو ہے نا اردو کے پہلے طبقے کے شاعر ہیں، ہاں خواجہ میر درد صاحب جو ہیں یہ اردو کے پہلے طبقے کے شاعر، اردو کے 5 طبقات ہیں، اردو شاعری کے 5 طبقات ہیں، 5 ادوار ہیں، اس میں جو پہلا دور ہے وہ خواجہ میر درد کا دور ہے، ولی دکنی کا دور ہے، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں، یہ ہے 18ویں صدی کے آس پاس کا زمانہ۔ تو اس دور میں جو شاعری تھی نا اس پہ تصوف کا بہت غلبہ تھا، اردو شاعری، اور اس دور کی شاعری پر ایران کے بڑے اثرات تھے، یعنی ایران جو اس وقت کا تصوف میں ڈوبا ہوا ایران، صحیح عقائد والا ایران، تصوف کے تعلیمات سے لبریز، اور بڑے بڑے شعراء اور عارفین عرفاء کے زیر اثر جو ایران کا ادب پروان چڑھا تھا نا، تو وہ ادب جو ہے وہ ہندوستان آیا تھا، اور تو یہ اس دور میں اردو میں وہ اثرات تھے، اور فارسی کا بھی اچھا خاصا استعمال تھا، اور موضوعات بھی وہی ہوتے تھے تقریباً جو ایران میں زیر بحث آتے تھے، تو اس میں تصوف اور عشق حقیقی اور یہ حقائق کے بارے میں۔ اب خواجہ میر درد اسی قسم کی ایک حقیقت کو لے کے بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے،
موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے پہلے یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، موت تو آ کے کیا لے گی ہم سے، ان فقیروں سے، یہ تو مرنے سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ یہ گویا اشارہ ہو گیا اہل تصوف کے اس مشہور فقرے کی طرف کہ جو ان کا ایک بڑا مشہور، ان کے یہاں ایک تعلیم بھی ہے گویا، اور ان کے حال کی عکاسی بھی، موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مرو۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ یہ بہت مشہور ہے، بعض لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں، حدیث نہیں ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الاسرار المرفوعہ میں لکھا کہ ھذا من کلام صوفیہ، ھذا من کلام صوفیہ، یہ صوفیہ کے کلام سے ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو صوفیہ نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ تو اس موتو یعنی مر جاؤ، اس کا مطلب ظاہر ہے اسی انداز سے مرنا، یعنی اس عالم سے مرنا تاکہ اس عالم میں زندہ ہو جائے۔ دیکھو موت اگر آپ کو زندہ نہ کرے تو پھر موت ہلاکت ہے، موت فنا ہے، اور اگر موت آپ کو زندہ کر دے، یعنی وہ موت کہ جس کے بعد آپ زندہ ہو جائیں، تو یہ موت ہلاکت نہیں ہے، بلکہ یہ موت ایک دروازہ ہے ادھر سے ادھر جانے کا۔ اس لیے مومن کی جو موت ہے وہ اس کی زندگی ہوتی ہے، اور کافر کی جو زندگی ہے وہ بھی موت ہوتی ہے، کافر کی زندگی بھی موت ہوتی ہے، اور مومن کی موت بھی زندگی ہوتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار چکا اور خواہش نفس سے اپنے آپ کو نکال چکا، اور اس نے اپنا جو یہ جسمانی اور نفسانی تقاضے ہیں ان کا گلا گھونٹ دیا، تو گویا اس نے اپنے نفس کی موت کو قبول کر لیا، تو اس کے بعد پھر اس کی روح زندہ ہو گئی۔ یہی مطلب ہے موتو قبل ان تموتو کا۔ اور اس پر امیر خسرو کا ایک شعر لے لیجئے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا جو ہمیں ان بزرگوں سے مل رہی ہیں، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس شعر پہ ذرا غور کیجئے، اسی مضمون سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں بروح زی نبتن ہمیشہ مانی زان کے، بروح زی نبتن ہمیشہ مانی زان کے، بنائے عمر نزاب و گل، بنائے عمر نزاب و گل استوار بود۔ فرماتے ہیں کہ تو روح کے ساتھ زندہ رہے، نہ کہ تن کے ساتھ۔ تو اپنے تن کے ساتھ نہ جی بلکہ تو اپنی روح کے ساتھ جی، تاکہ تو ہمیشہ رہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے ہر شخص بقا چاہتا ہے نا اپنی، تو اس کا طریقہ بتا رہا ہے۔ لوگ تن پروری میں اتنے مست ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں فریزنگ ہو رہی ہے، تن کی فریزنگ ہو رہی ہے، جسموں کی فریزنگ ہو رہی ہے، یعنی انہوں نے اپنے باڈیز کو مرنے کے بعد فریز کروا لیا ہے تاکہ دوبارہ کبھی سائنس کے ذریعے سے زندہ کیا جانے کا کوئی عمل ہو اور اس پہ کامیابی ہو تو ان کو زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں لایا جا سکے۔ تو کبھی نہیں ہو سکے گا، وہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، لیکن یہ ہے اصل نسخہ۔ کاش یہ چیز ان تک پہنچ جائے۔ حضرت امیر خسرو نے پیغام دیا، اور یہ سب ہمارے صوفیہ کا پیغام، اور یہی دین کی روح ہے۔ فرمایا کہ روح کے ساتھ زندہ ہو جاؤ تاکہ ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ، زان کے بنائے عمر نز آب و گل استوار بود۔ تم جان لو اس لیے کہ یہ جو عمر کی بنا ہے نا، بنیاد، یہ آب و گل کے اوپر استوار نہیں ہوتی، یعنی عمر کی عمارت آب و گل سے نہیں بنتی، جبکہ ساری عمارتیں آب و گل سے بنتی۔ آب و گل کا مطلب مٹی اور پانی، آب پانی، گل مٹی، ساری عمارتیں آب و گل سے بنتی ہیں، اور عمر جو کہ خود عمارت سے بنا ہے، لفظ عمر میں عمارت ہے نا، دیکھیں آپ کیسا وہ اس کے اندر اشارہ ہے۔ تو یہ عمارت جو ہے یہ بنتی ہے آب و گل سے، اور عمر میں جو عمارت ہے وہ آب و گل سے نہیں بنتی، وہ کس سے بنتی ہے؟ وہ روح سے بنتی ہے، روحانی زندگی سے بنتی ہے۔
تو اب اگر آپ صرف جسم کے ساتھ زندہ ہیں تو سمجھ لیں آپ نے اپنی عمر کی عمارت کو آب و گل سے بنا رکھا ہے جو کہ فنا ہو جائے گی. اور اگر آپ زندہ ہیں اپنی روح کے ساتھ، جو فرمایا بروح زی، روح کے ساتھ جیو، اس کے ساتھ اگر آپ جی رہے ہیں اور آپ نے اللہ سے لو لگا رکھی ہے اور ذکر کو اپنی غذا اور خوراک و توانائی بنائے ہوا ہے، ذکر الہی کو اور اطاعت الہی کو، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی اب عمارت کی بنیاد کچھ اور ہے. لہذا اب آپ کی عمر کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ عمارت ہے جو بقا کے اصول پر کھڑی ہو گئی ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکے گا. تو موت کیا ہوگی پھر؟ موت صرف ایک وعدہ الہیہ ہوگا جو پورا ہو جائے گا، بس خود ہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں.